رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العلي العظيم اللہ رب العزت پاک تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اس وقت کو یاد کرو دھیان میں لاؤ جب اللہ نے لیا میثاق النبیین انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت یہ کہ میں تمہیں دیتا ہوں کتاب اور حکمت ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تمہارے پاس میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی معاکم جو تمہارے پاس ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ ضرور بر ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور بر ضرور نصرت کرنا اس کی قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اللہ نے فرمایا اقرار کرتے ہو میرے ساتھ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور اس ذمے کو قبول کرتے ہو عزم بالجزم کرتے ہو اس عہد کو نبھانے کا قالوا اقررنا سب انبیاء کرام نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں قال فاشهدوا اللہ نے فرمایا پھر گواہ بن جاؤ اس پر وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ میرے واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پچھلے 4 جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی سیرت کے حوالے سے یہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں بیان ہوگا، اور اس بیان کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ میرے دوستو، اس بحث کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع یہ ہے، عنوان یہ ہے کہ ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ میرے دوستو، عام اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جب کوئی آدمی سیرت نگار، سوانح عمری لکھنے والا، شخصیات پر لکھنے والا جب کسی کی سوانح عمری لکھتا ہے تو سب سے پہلے بچپن کے حالات بیان کرتا ہے، پھر جوانی کے حالات بیان ہوتے ہیں، اور آخر میں بڑھاپا اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی خطیب ہیں، مقرر ہیں، ادیب ہیں، سیرت نگار ہیں، سوانح عمریاں لکھنے والے ہیں، جب بھی کسی شخصیات کے بارے میں لکھتے ہیں، سیرت کا آغاز جو ہے وہ بچپن سے شروع کرتے ہیں اور بڑھاپے پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جب ہم اپنے نبی اکرم، رسول مکرم، جان دو عالم، شان دو عالم، رحمت دو عالم، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے دوستو، ان اصولوں سے، ان ضوابط سے بالکل ہٹ کر نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، آپ کا بچپن بھی نرالا ہے اور آپ کا بڑھاپا بھی نرالا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، آپ کی سیرت کا آغاز بچپن سے شروع ہو کر بڑھاپے پہ اختتام پذیر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سیرت کا، حیات طیبہ کا آغاز بھی عجیب ہے اور اس کا اختتام بھی عجیب ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام عالم حشر و نشر میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، شیس علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز سب کا میرے دوستوں ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ قربان جاؤں اے آمنہ تیرے یتیم لال کے، حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا، عالم ارواح میں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو اکٹھا فرمایا اور ان سے ایک عظیم عہد لیا اور اکٹھا فرما کر سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، میثاق مصطفیٰ، ختم رسالت اور ختم نبوت کا ایک عہد لیا، عہد آفرین عہد لیا، اور میرے دوستوں اس عہد کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک دستاویز قرآن نے بنا دیا، اور آپ کی حیات طیبہ کا یہ ایک ایسا عظیم اور نمایاں پہلو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمام شخصیات سے جدا اور ممتاز کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے دوستو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پہ چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے۔ آئیے قرآن پاک سے ہم دیکھیں دو عظیم الشان اللہ کے پیارے لاڈلے نبیوں کی سیرت کو دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ہر نبی اللہ کا پیارا لاڈلا نبی اللہ کا سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن پاک میں دو لاڈلے نبیوں کی سیرت دیکھتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی سیرت کا آغاز بچپن میں ہوا، پیدائش کے بعد ہوا۔ میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قرآن سیرت بیان کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ اکبر۔ 20واں سپارہ قرآن کہتا ہے اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جب ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں ڈر ہو فرعون کے سپاہیوں کا، اس کی پولیس پکڑنے کے لیے آ جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے ام موسیٰ اس کو پھر دریا میں ڈال دینا۔ اللہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے ام موسیٰ غم نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، غمگین نہ ہونا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، میں اس کو تیری طرف لٹا دوں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر تیری طرف اس کو میں لٹا دوں گا۔ اللہ اے ام موسیٰ فکر نہ کرنا، یہ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے، بلا تحمل اس کو اٹھا کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دینا، دریا میں ڈال دینا، تیرا کام ہوگا، اور اس کو پھر نبی بنا کر اللہ نے فرمایا تیری گود میں لٹا دینا، یہ میرا کام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب غم ہوا، فرعون کے سپاہی ادھر ادھر پکڑ رہے تھے، 70,000 بچوں کو تو پہلے قتل کر چکا تھا، نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو ختم کرے گا، تیری اقتدار اور سلطنت کو خاتمے کا سبب بنے گا۔ فرعون نے اس ڈر کے مارے 70,000 بچوں کو قتل کر کیا تھا۔ تو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو لیا، جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ نے آواز آتی ہے، اے دریائے نیل کی موجوں، اے لہروں، یاد رکھو میرا پیارا کلیم آ رہا ہے، اس کو اپنی گود میں لے کر وہ پیار دینا جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جا رہا ہے دریائے نیل کی موجوں میں، لہروں میں۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل، جی رب جلیل، جاؤ اس کو فرعون کے محلات کی طرف کر دو، اس کا رخ فرعون کے محلوں کی طرف کر دو۔ جبرائیل نے عرض کیا ہوگا یا اللہ وہ تو اس کا ازلی دشمن ہے، اس کو تو اپنا مقصود مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں حضرت موسیٰ کو اس کے گھر میں پال کر اس کی خدائی کا خاتمہ کروں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری ذات ہے، جاؤ رخ ادھر کو کر دو، پرورش میرے خرچہ فرعون کا ہوگا اور پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، انہی کے گھر میں پال کر اس کی خدائی اور اس کے اقتدار کا خاتمہ کروں گا۔ میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریائے نہر کی نیل کی موجوں میں جا رہا ہے، فرعون کے محلہ سے گزرا،
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ فرعون کے اہل کار کوئی سیر کر رہے تھے دریا کی، انہوں نے صندوق کو دیکھا، محلات کے ساتھ ٹکرایا، صندوق کو اٹھایا اور فرعون کے دربار میں لے گئے۔ میرے دوستو، جب صندوق کو جا کے کھولا گیا، خوبصورت مسکراتا ہوا نورانی نبی کا چہرہ، چھوٹا ہے بچہ صندوق میں بند ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا یہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ بچہ آ گیا؟ کون ہے؟ نے کہا جناب یہ آپ کے ڈر کے مارے کسی ماں نے، کسی والدین نے دریا میں بہا دیا ہوگا۔ نجومیوں کو بلایا گیا، دیکھو یہ بچہ کون ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے خدا یہ تو وہی بچہ ہے جو تیری خدائی کو ختم کرے گا، تیرے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ فرعون نے کہا کہ مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو ابھی قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرعون کی یا دنیا والوں کی تدبیریں تھیں، اللہ کی تقدیر ساری دنیا والوں کی تدبیروں پہ غالب آ جاتی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بولی، اے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ فرعون کی بیوی بولی، اے بادشاہ سلامت، لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا۔ عسیٰ ان ینفعنا، اور ممکن ہے ہمیں یہ نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ ہمارا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوتا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جانتے نہیں تھے کہ کیا مسئلہ ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے۔ میرے دوستو، فرعون کی بیوی آسیہ دنیا کی ان 4 عورتوں میں شمار ہوتی ہیں جن کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن نبی پاک حشر میں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آسیہ بیوی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا، اس طریقے سے بیان کیا کہ پوری دنیا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عبرت کا نشان بن گیا، رہنمائی کا نشان بن گیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبُصِرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا کہ فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈ، لا تک تو اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں یہ نفع دے، اور نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، قرآن کہتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں، شعور نہیں تھا کیا کریں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ اکبر۔
جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا میں بہا دیا تھا، ماں ہوتی ہے، ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی، ان کا دل گھبرانے لگا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، کوئی دریا کا جانور سمندر کا کھا گیا ہوگا یا کیا بنا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ غیر ممکن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسے اپنے دکھ کو ظاہر کر دیتی، لیکن اور ربطنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دل کو تقویت دے دی اور تکون من المومنین، تاکہ وہ مومنون ایمان لانے والوں میں سے رہے۔ وقالت لأختی قصی ہے، اور ان کی بہن کو کہا، ان کی ماں نے ان کی بہن کو کہا موسیٰ علیہ السلام کی وہ قصی ہے، اس صندوق کے پیچھے چلتی رہ۔ عن جنوب وهم لا يشعرون فابصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، اور پیچھے سے دیکھتی رہو، اجنبی بن کے دیکھتی رہو، وهم لا يشعرون، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے یہ کون ہے، یہ کیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے دائیوں کو لایا گیا، جو دودھ پلانے والی عورتیں تھیں ان کو لایا گیا۔ اللہ کا نبی کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کو روک دیا، ان کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا، دودھ نہیں پیتا۔ وَحَرَّمْنَا الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، ان کی بہن نے کہا، ان کو گھر فرعون والوں کو کہا، حل ادلکم، میں بتاتی ہوں تمہیں ایک ایسا گھرانہ جو پرورش کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، وہ ہم لہو ناصحون، وہ ان کا خیر خواہ بھی ہے، ان کا ناصح بھی ہے۔ تو میرے دوستو قرآن کہتا ہے انہوں نے فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، اس طرح لٹا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ کئی تقر عینھا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، ولا تحزن، تاکہ وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ نے ملاحظہ فرمایا، سنا، بچپن کے بعد سے شروع ہوتا ہے، بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر، بڑے عظیم نبی، شان والے نبی، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فاتت بہ قومہا تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، ان کی والدہ مریم سلام اللہ علیہ ان کو اٹھا کر اپنی قوم کی طرف آئی۔ قوم نے کہا اے مریم یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیری ماں بڑی نیک تھی، تیرا باپ بڑا نیک تھا، یہ کیا گول کھلا دیا، بچہ کدھر سے آ گیا؟ یہودیوں نے کہا، قوم نے کہا۔ بہت بڑا الزام تھا جو سیدہ طیبہ حضرت مریم سلام اللہ پہ لگایا گیا۔ ایسا قرآن نے اس کا جواب دیا، ساری کی ساری عیسائیت قیامت تک قرآن کی مرہون منت رہے گی۔ اگر قرآن ان پاک ہستیوں کی گواہی نہ دیتا تو اور گواہی کون دیتا؟ قرآن جب انہوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی، سوال پوچھتے ہیں کہاں سے آ گیا بچہ، فاشارت الیہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے مریم جب یہ تجھ سے سوال کریں ان کو کہہ دینا کہ مجھ سے سوال نہ کرو،
سوال مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ میرے دوستو، حضرت مریم سلام اللہ نے بچے کی طرف 13 دن کا بچہ، پنگھوڑے میں بچہ، شیر کھار بچہ، اس کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ کہنے لگے اے مریم مذاق کرتی ہو ہمارے ساتھ؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی پنگھوڑے میں ہے، بچہ ہے چھوٹا، ہم اس کے ساتھ کیسے بات کریں؟ کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ مریم سلام اللہ، کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں۔ مریم سلام اللہ نے فرمایا کہ بچے بولتے کبھی نہیں ہیں، کبھی نہیں بولے، لیکن جب بلانے والا بولتا ہے تو ایسے بولتے ہیں کہ پھر رکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پنگھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے میری ماں کو تنگ کرنے والوں، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ میری ماں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ ابھی تو تم میرے آنے پہ پریشان ہو رہے ہو، میرے عرشوں پہ جانے پہ بھی تم پریشان ہوگے اور پھر واپس آنے پہ بھی تم پریشان ہوگے۔ مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے پہلے دن ہی تردید کرا دی۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اللہ اکبر۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کا واقعہ بیان فرمایا، لیکن پیدائش کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کسی سیرت نگار نے، سوانح عمرے لکھنے والے نے کسی کی سیرت لکھی ہے، بچپن سے اس کا آغاز کرتا ہے، جوانی کو بیان کرتا ہے اور بڑھاپے پہ جا کے یہی لکھا جاتا ہے نا، بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی، بڑھاپا کیسا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی ہے، آپ کی سیرت کا آغاز بچپن سے شروع ہو کر بڑھاپے پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور عالم حشر و نشر پہ جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت کا آغاز اس وقت ہو گیا جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ آفتاب تھا، نہ چاند، نہ ماہتاب، نہ دن تھا، نہ رات، نہ ظلمت تھی، نہ روشنی۔ عالم ارواح، کیا آدم، کیا نوح، کیا یعقوب، کیا یوسف، کیا زکریا، کیا یحییٰ، کیا ابراہیم، کیا اسماعیل، کیا داؤد، کیا سلیمان، کیا موسیٰ، کیا عیسیٰ علیہ السلام، سب عالم ارواح میں تھے۔ اس وقت میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ایک میٹنگ بلائی، انبیاء کرام کی ارواح، ساری کی ساری ارواح کو اکٹھا فرمایا گیا۔
کس لیے؟ ایک میثاق لینے کے لیے، اقرار نامہ لینے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام میثاق، معاہدہ، عہد نامہ، اقرار نامہ لینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اس میٹنگ میں علماء نہ آئیں، فقہاء نہ آئیں، اولیاء نہ آئیں، مفسرین نہ آئیں، محدثین نہ آئیں، اس میں عربی نہ آئیں، اجمی نہ آئیں، کالے نہ آئیں، گورے نہ آئیں، شمالی نہ آئیں، جنوبی نہ آئیں، شرقی نہ آئیں، غربی نہ آئیں۔ یا اللہ پھر اس میٹنگ میں کون آئے؟ فرمایا اس میٹنگ میں صرف وہ آئے جس کے پاس نبوت کا ٹکٹ ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا میثاق النبیین، تمام کے تمام انبیاء کے ساتھ، فرمایا اس میں صرف وہ آئے جس کے پاس نبوت کا ٹکٹ ہو۔ ہاں آدم آئیں، نوح آئیں، شیث آئیں، شعیب آئیں، ابراہیم آئیں، اسماعیل آئیں، داؤد آئیں، سلیمان آئیں، زکریا آئیں، یحییٰ آئیں، ابراہیم آئیں، اسماعیل آئیں، یعقوب آئیں، اسماعیل آئیں، موسیٰ آئیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب سارے کے سارے انبیاء کرام تشریف لا چکے، ہال فل ہو گیا۔ اے ختم نبوت کے دیوانوں، ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والوں، ذرا چشم نگاہ سے دیکھو، خیالات کی دنیا میں جا کے دیکھو، اس مجلس میں، اس میٹنگ میں کہیں مسلمہ کذاب تو نہیں آ گیا، کہیں اسود انسی تو نہیں آ گیا، کہیں غلام احمد قادیانی تو نہیں آ گیا، نہیں آیا، خدا کی قسم نہیں آیا۔ جو نبی تھا وہ اس میٹنگ سے باہر نہ رہا، اور جو جھوٹا تھا نبی نہیں تھا۔ میرے دوستو وہ میٹنگ کے اندر نہیں جا سکا۔ جب سارے کے سارے انبیاء کرام میرے دوست اکٹھے ہو گئے، اب جلسے کی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ کس کی جلسہ، کس کی کاروائی؟ میرے دوستو سیرت مصطفیٰ کی کاروائی، عظمت مصطفیٰ کی کاروائی، رفعت مصطفیٰ کی کاروائی، میثاق انبیاء کی کاروائی۔ سچ پوچھو تو ختم نبوت اور ختم رسالت کی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے بھی جلسے ہوتے ہیں، ایک مقرر ہوتا ہے، کوئی سٹیج سیکرٹری ہوتا ہے، جلسے پہلے تلاوت سے شروع ہوتے ہیں۔ میرے دوستو یہ اجلاس بڑی شان والا تھا، اس اجلاس کا آغاز کرنے والا بڑی شان والا تھا، اس کے سامعین بڑے شان والے تھے، اور اس کا مقرر بڑی شان والا تھا۔ سامعین 1,24,000 انبیاء کرام تھے، اور مقرر بیان کرنے والا خود اللہ رب العالمین کی ذات تھی۔ یہ مجلس ہے، یہ میٹنگ ہے، حلف لینے کا وقت آیا۔ خود خالق کائنات نے اس میٹنگ کا آغاز فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا انبیاء کرام سے، ڈائریکٹ اللہ نے حلف اٹھایا۔ اللہ نے وعدہ لینے والے اللہ ہیں، اور جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، دھیان میں لاؤ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا، میثاق، اقرار نامہ، میثاق النبیین، سارے کے سارے انبیاء کرام سے وعدہ لینے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کیا وعدہ تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے پیارے رسولوں، پیارے انبیاء کرام کی جماعت، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، نبوت دے دوں، رسالت دے دوں،
مفہوم یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تمہیں کتاب اور حکمت میں اس شرط پہ دیتا ہوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، وعدہ کیا ہے، ثم جاءکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آئے تمہارے پاس میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وعدہ لیا جا رہا ہے، تمہیں کتاب دیتا ہوں، حکمت دیتا ہوں، تمہاری نبوتوں کا ڈنکا بج رہا ہوگا، رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، اس شرط پہ دیتا ہوں اے انبیاء کرام کی جماعت، ثم جاءکم رسول، پھر سب کے بعد آئے گا میرا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے، ان کی شان کیا ہوگی، مصدق لما معکم، وہ مصدق ہوں گے، تصدیق کرنے والے ہوں گے، کس چیز کی تصدیق کریں گے، کس بات کے مصدق ہوں گے، لما آتیتکم معکم، فرمایا جو تمہارے پاس ہوگا وہ اس کے مصدق ہوں گے، تمہاری نبوت کا مصدق ہوں گے، تمہاری رسالت کے مصدق ہوں گے، تم وحی کے مصدق ہوں گے، کتاب کے مصدق ہوں گے، نبوت کے مصدق ہوں گے، رسالت کے وہ مصدق ہوں گے، اور تمہارے صحیفہ کے مصدق ہوں گے۔ یاد رکھو جس کی تصدیق، جس کے مصدق حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے وہی صاحب رسالت ہوگا، وہی صاحب نبوت ہوگا، وہی صاحب وحی ہوگا، وہی صاحب کتاب ہوگا، وہی صاحب صحیفہ ہوگا۔ میرے دوستوں، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ تو کر دیا، دعویٰ کرنا آسان ہے، دعویٰ کاغذوں میں پڑا ہوا ہے، تصدیق کہاں سے کراؤ گے؟ اللہ اکبر، تصدیق کرنے والے تشریف لے جا چکے، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، تصدیق کرانی بڑی مشکل ہے۔ نبوت کا دفتر بند ہو چکا، سب کے مصدق الانبیاء تو تشریف لا جا چکے ہیں۔ اب تم سوچ کر بتاؤ، اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی تصدیق کہاں سے کراؤ گے؟ سوچ لو، تم سوچتے رہو، ہم نے سوچ لیا، جس کی نبوت کے، رسالت کے مصدق حضرت محمد مصطفیٰ نہیں ہوں گے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کٹ تو سکتا ہے، جھوٹے نبی کی اطاعت، جھوٹے نبی کو نہیں مان سکتا۔ اللہ اکبر۔ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، نبی شاندار شان والا نبی حضرت محمد رسول اللہ معکم، جو تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، کتاب ہے، وحی ہے، صحیفہ ہے، وہ تصدیق فرماتے جائیں گے، وہ نبوت کی اور رسالت کی اس پہ مہر لگتی جائے گی۔ میرے دوستوں، فرمایا ثم جاءکم رسول، اللہ اکبر۔ صاحب علم خوب جانتے ہیں ثم کیا ہوتا ہے۔ ثم آگے جانے نہیں دیتا، ثم کہتا ہے پہلے مجھ پہ غور کرو میں کیا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، ثم تو ہی بتا تو کیا ہے۔ ثم کہتا ہے کہ میرے اہل عرب جو ہے، اہل کلام، وہ مجھے کہتے ہیں ثم للتراخی، ہائے ہائے، للتراخی، جو آنے والا ہو، جو اس کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا اور کچھ دیر کے بعد آئے گا۔ جیسے کہتے ہیں جانی القوم ثم زید، میرے پاس قوم آئی، لوگ آئے سارے کے سارے، جب سارے کے سارے آ چکے ثم زید، تو پھر سب کے بعد زید آیا۔ فرمایا سارے کے سارے انبیاء کرام پہلے تشریف لے جا چکے ہوں گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انبیاء کرام کی جماعت، پھر تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ جب میرا رسول مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اے اللہ جی تم بتا دیجئے کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری فریاد میرے انبیاء کرام دو ڈیوٹیاں ہوں گی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہائے ہائے ہائے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بر ضرور اس نبی پہ ایمان لانا اور ضرور بر ضرور اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اے انبیاء کرام یہ دو تمہاری ڈیوٹیاں ہوں گی، ضرور بر ضرور اس پہ ایمان لانا، اس نبی پہ، اس کی تصدیق، اس کی نصرت کرنا۔
اے اللہ ہم تو پہلے جا چکے ہوں گے، ہماری نبوتیں تو ختم ہو چکی ہوں گی، ہماری رسالتیں ان کا ڈنکا بج کے ہم تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، یہ ہم کیسے اس پہ ایمان لائیں گے، ہم کیسے اس کی نصرت کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اے انبیاء کرام وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، اس کا نبھانا پھر میرا کام ہوگا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے انبیاء کرام اقررتم، وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ میرا پیغمبر رسول آئے گا، شاندار رسول، اونچی شان والا رسول جو مصدق ہوگا تمہاری کتابوں کا، رسالت کا، نبوت کا، اللہ تؤمنن بہ وتنصرن، ضرور ضرور اس پہ ایمان لانا، ضرور ضرور اس کی مدد کرنا، نصرت کرنا۔ اقررتم، اللہ نے فرمایا انبیاء کا وعدہ کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری، اس بوجھ کو، عزم جزم کو نبھانے کا وعدہ کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، سب نے بیک وقت کہا انبیاء کرام کی ارواح نے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ جب یہ سارے کا سارا عہد نامہ معاہدہ جو تھا، میثاق پورے کا پورا ہو گیا، لیا جا چکا، اللہ نے فرمایا قال فاشہدوا، اے انبیاء کرام پھر گواہ بن جاؤ، اس پہ سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی پھر تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں، میں بھی گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے میں اللہ کا رسول ہوں، سب سے پہلا اس کا گواہ اللہ ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ 1,24,000 انبیاء کرام ہوں گے۔ میرے دوستو گواہ بڑے مقدمہ بڑا مضبوط ہے، گواہ بڑے مضبوط ہیں، گواہوں کو توڑنا بڑا محال ہے۔ آئیے جرا نہ کرو نبی کی نبوت پر، آئیے مان جائیے میرے دوستو، اگر اللہ پہ جرا کرو گے فرعون بنو گے، اللہ پہ جرا کرو گے نمرود بنو گے، اللہ پہ جرا کرو گے شداد بنو گے، اللہ پہ جرا کرو گے شیطان بنو گے۔ اور سنو انبیاء کرام پہ جرا کرو گے قوم نوح کی طرح تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، قوم سمود کی طرح الٹ دیے جاؤ گے، قوم نمرود کی طرح میرے دوست فرمایا کہ نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، قوم موسیٰ کی طرح ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، قوم قریش کی طرح فی النار فی السقر کر دیے جاؤ گے۔ اور سنو ابو لہب بن کے آؤ گے تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، ابو جہل بن کے آؤ گے بدر کا کنواں تمہاری رسوائی کا نشان بن جائے گا، اور سراقہ بن کے آؤ گے زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے، عتبہ شیبہ بن کے آؤ گے قتیل بدر بنو گے، اور غلام احمد قادیانی بن کے آؤ گے حیضے کی موت بیت الخلاء میں بری موت مرو گے۔ آؤ جرا نہ کرو، آؤ ہم وکالت کریں، ابو بکر بن کے آؤ گے صدیق بن جاؤ گے، عمر بن کے آؤ گے فاروق بن جاؤ گے، عثمان بن کے آؤ گے ذی النورین بن جاؤ گے، علی بن کے آؤ گے اسد اللہ الغالب بن جاؤ گے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے اللہ تو اپنے رسول کی نبوت کا کیوں گواہ بن گیا؟ تو محمد رسول اللہ کی رسالت کا کیوں گواہ بن گیا؟ فرمایا باقی جو نبی تھے وہ اپنی قوموں کی طرف آتے تھے، کوئی اپنے شہر کی طرف آیا، کوئی نبی اپنی قوم کی طرف آیا، کوئی بنی اسرائیل کی طرف آیا، اور میرا نبی پوری کائنات کا نبی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری خدائی کے لیے ہم نے نبی بھیجا۔ فرمایا جس طرح ان کی رسالت عام ہے اسی طرح ان کی گواہی بھی عام ہوگی۔ جہاں جہاں میرا نبی کہے گا محمد رسول اللہ، وہی میں اس کی گواہی دوں گا۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی جھوٹا نبوت کا دعوی، مدعی نبوت کوئی دعویٰ کرے گا، میں اسی وقت گواہی دے دوں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی
النبی ہیں اور خاتم النبی ہیں۔ میرے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے، جو ہی میری گواہی ہوتی چلی جائے گی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھاگتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ صرف اسی کا گواہ نہیں، اللہ حضرت محمد رسول اللہ کے قول کا گواہ، ان کے فعل کا گواہ، ان کے سفر کا گواہ، ان کے حضر کا گواہ، ان کی خلوت کا گواہ، جلوت کا گواہ، نبی کے یاروں کا گواہ، نبی کے ماپاروں کا گواہ، میرے دوستو غار کا گواہ، رفیق کے غار کا گواہ، یہ الواز مطہرات کا گواہ، اہل بیت کا گواہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گواہ۔ فرمایا جب میرا نبی کہے گا قل انما انا بشر، گواہی میں دوں گا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الا الغیب الا اللہ، گواہی میں دوں گا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، تو گواہی میں دوں گا، ولا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، گواہی میں دوں گا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ فرمایا جس مقدمے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا گواہ میں ہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ اللہ، جو اس کو نہ مانے وہ بدبخت اور جھلا، فاولئک هم الفاسقون، یہ خسارے والے لوگ ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کو جانتے نہیں۔ میرے دوستوں، میں بات کر رہا تھا، یہ سیرت مقدسہ کی 5ویں تقریر تھی اور اس کا موضوع تھا کہ ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی، وہ الحمدللہ بات ابھی رہ گئی ہے، درمیان میں ہی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی اللہ کی توفیق سے بات ہوگی، پوری ہوگی، وما علینا الا البلاغ المبین۔